اپنے چینل انگلش ود احمد کی طرف سے میں ہوں احمد گل، آپ کا انگلش کوچ۔ ویلکم ٹو مائی انگلش کلاس۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے شاپنگ۔ فرض کیجئے آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ انگریزی بولی جاتی ہے اور آپ وہاں پہ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کپڑوں کی یا کسی اور چیز کی۔ تو آپ کو شاپنگ کرنے کے لیے انگلش تو آنی چاہیے، تو آپ کو انگریزی زبان استعمال کرتے ہوئے شاپنگ کے قابل بنانے کے لیے یہ ویڈیو حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے جب آپ کسی شاپنگ مال میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ کچھ آپ کو پلے کارڈز یا بورڈز وغیرہ نظر آئیں گے۔ ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسے ہم شاپنگ ٹرمینالوجی یعنی شاپنگ کی اصطلاحات بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثلاً اے پہ ہے فلیش سیل۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مخصوص دورانیے کے لیے جو سیل لگائی جائے اس کو فلیش سیل کہتے ہیں۔ یہ کوئی ہفتے کا مخصوص دن بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اوقات کار بھی ہو سکتے ہیں، مثلا 5 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک یا کچھ بھی۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گاہکوں کو یہ خبر دے دی جائے کہ فلاں وقت میں ہی یہ سیل سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ پھر بی پہ آپ کو نظر آ رہا ہے بوگو۔ یہ دراصل ایک ایبریویشن ہے، بائی ون گیٹ ون، مطلب کہ اگر آپ ایک چیز خریدیں تو اس کے ساتھ ایک چیز مفت ملے گی آپ کو۔ مثلا آپ ایک صابن خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسرا صابن آپ کو فری مل جائے گا۔ یہ اپنی سیلز پروموشن کے لیے سٹورز والے ایسا کرتے ہیں۔ پھر سی پہ آپ کو نظر آ رہا ہے 2 for 1۔ اس کا مطلب بھی تقریباً یہی ہے کہ ایک چیز خریدیں گے اور اس کے ساتھ دوسری چیز اسی طرح کی مفت ملے گی آپ کو۔ ڈی پہ آپ کو نظر آ رہا ہے گوئنگ آؤٹ آف بزنس سیل، یعنی اس پہ یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ دکاندار اپنا یہ کاروبار ختم کر رہا ہے اور اب وہ اونے پونے ان چیزوں کو بیچ رہا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے ہاں بھی پاکستان میں یا انڈیا میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ لوٹ سیل لکھ کے لگا دیتے ہیں۔ مقصد گاہکوں کو اکسانا ہوتا ہے کہ آپ آئیں اور خوب خریداری کریں۔ اب آپ کو اسکرین میں سب سے اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے براؤزنگ۔ مثلاً آپ مال میں یا دکان میں داخل ہوئے، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اپنی مطلوبہ چیز کی تلاش میں ادھر ادھر آپ نظر دوڑا رہے ہیں، تو اس عمل کو براؤزنگ کہتے ہیں۔ براؤزنگ میں ایک تو آپ اپنی مطلوبہ چیز تلاش کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا یا پرائس میچنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، قیمتوں کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے نالج میں چیزوں کی جو قیمتیں ہیں یہاں پہ کیسی ہیں۔ اس کو آپ بارگین ہنٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مناسب یا منچاہی قیمت کی تلاش۔ چیزیں تو پڑی ہوئی ہیں لیکن جو چیز آپ کی من پسند قیمت میں دستیاب ہے آپ اس کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ براؤزنگ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کتنے میں دکاندار یا سیلز مین آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہے گا کین آئی ہیلپ یو ود اینی تھنگ، کین آئی ہیلپ یو ود اینی تھنگ، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا درکار ہے تاکہ وہ چیز آپ کے سامنے رکھ سکے۔ تو آگے سے آپ کہتے ہیں آئی ول لیٹ یو نو جسٹ براؤزنگ ایٹ دا مومنٹ، کہ بتا دوں گا آپ کو، میں اس وقت ذرا میں دیکھ رہا ہوں، ذرا دیکھ لوں، میں آپ کو یہ چیزیں دیکھ لوں، میں آپ کو بتا دوں گا، جو لینا ہوگا پھر میں آپ کو بتا دوں گا۔ مثلاً آپ نے جینز یا پجاماز لینے تھے تو آپ کہتے ہیں آئی ایم لوکنگ فار سم جینز پجاماز۔ ہمارے اردو میں پاجامہ کہتے ہیں لیکن یہ لفظ انگریزی سے ہی یہ ہماری زبان میں آیا ہے پائجاماز۔ اور یاد رکھیے گا پائجاماز ہم ایک بھی ہو تو اس کو جمع کے طور پہ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پینٹالونز چاہے ایک بھی ہو آپ اس کو پینٹالونز ہی کہیں گے، ٹراؤزرز ہی کہیں گے، اور نیکر جو اردو میں کہتے ہیں اس کو ہم انگلش میں نکرز کہیں گے، چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات کو خاص طور پہ ذہن میں رکھیے گا۔ آئی ایم لوکنگ فار سم جینز اور پجاماز، میں جینز یا پجامہ تلاش کر رہا ہوں، یہ آپ دکاندار سے کہتے ہیں تاکہ آپ کی وہ مدد کر سکے۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ڈو یو ہیو جینز ان اسٹاک، ڈو یو ہیو پجاماز ان اسٹاک، کہ آپ کے پاس جینز ہیں، پجاماز ہیں۔ تو دکاندار آپ سے آپ کا سائز پوچھے گا، وٹ سائز ڈو یو ویئر، آپ کون سا سائز پہنتے ہیں، اور آپ کو آپ کا مطلوبہ سائز جو ہے وہ لا کے دے گا۔ اب آپ کو اپنا مطلوبہ ٹراؤزر، پتلون یا پجامہ جو بھی ہے وہ نظر آ گیا،
تو آپ اس کو پہن کے ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں گے could I try on these trousers یا پینٹالونز جو بھی ہے، کیا میں یہ پتلون پہن کر دیکھ سکتا ہوں، کیا یہ میں پاجامہ پہن کے دیکھ سکتا ہوں. تو آپ کہیں گے where is the fitting room یا ڈریسنگ روم. ڈریسنگ روم کہاں ہے؟ اس کو فٹنگ روم بھی کہتے ہیں، ڈریسنگ روم بھی کہتے ہیں. اب آپ گئے، آپ نے پہنا، آپ کے ساتھ کوئی دوست ہے جو بھی ہے، یا دکاندار سے ہی، سیلز مین سے ہی پوچھتے ہیں کیا یہ مجھ پہ جچ رہا ہے، تو کہیں گے از اٹ گڈ آن می، اچھا لگ رہا ہے میرے پہ، از اٹ گڈ آن می. نمبر 9 پہ ہے وائٹ کلر از ان اسٹائل اور ان ووگ ناؤ. جی آج کل سفید رنگ بڑا چل رہا ہے جی. ان اسٹائل یا ان ووگ مطلب وہ چیز جو آج کل بہت زیادہ فیشن میں ان ہو چکی ہے. آپ کو اس کا رنگ پسند نہیں آیا، آپ رنگ دوسرا چاہتے ہیں، تو کہیں گے ڈو یو ہیو اٹ ان اندر کلر، کیا آپ کے پاس یہ کسی اور رنگ میں ہے. اس میں آپ کو کلر کے سپیلنگ ہو سکتا ہے تنگ کریں. پاکستان میں اور انڈیا وغیرہ میں COLOUR لکھے جاتے ہیں، لیکن یہ کمپیوٹر میں امریکن انگلش کے مطابق COLOR لکھے جاتے ہیں، تو اس سے آپ پریشان نہ ہوئیے گا. ڈو یو ہیو اٹ ان اندر کلر، کیا آپ کے پاس یہ کسی اور رنگ میں ہے. اس طرح اگر آپ دکاندار سے کہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو آپ کا مطلوبہ رنگ جو ہے وہ لا کے دے گا. فرض کیجئے آپ نے اس سے سرخ رنگ مانگا تو وہ کہے گا یس اٹ آلسو کمز ان ریڈ کلر. جی ہاں یہ سرخ رنگ میں بھی آتا ہے. یس اٹ آلسو کمز ان ریڈ کلر. جی ہاں یہ سرخ رنگ میں بھی آتا ہے. نمبر 12 پہ ہے جی اٹ ول ناٹ ورک آن یو، یہ آپ پہ نہیں جچے گا. کوئی کپڑا، کوئی چیز جو کلر کے لحاظ سے یا انداز کے لحاظ سے آپ کی شخصیت کے ساتھ موازنہ نہیں رکھ رہی، اس کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. مثلا بعض لوگوں کو کوٹ اچھا نہیں لگتا تو ہم کہیں گے کوٹ ول ناٹ ورک آن یو، کوٹ آپ پہ نہیں جچے گا، نہیں سجے گا، اچھا نہیں لگے گا آپ کے اوپر. یو ول لک فلیشی، آپ موٹے لگیں گے. فلیشی موٹے ہونے کے معنوں میں آتا ہے. نمبر 14 پہ ہے وی ڈو ناٹ ہیو اینی ان اسٹاک لیفٹ ان دیٹ کلر. دکاندار آگے سے اپنی معذوری کا اظہار کرتا ہے، کہے گا کہ اس رنگ میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا جی، یہ رنگ سارا بک گیا ہے، یہ ہمارے پاس موجود نہیں، ختم ہو چکا ہے جی. فرض کیجئے جو بھی لباس آپ لینا چاہ رہے ہیں، آپ کو اس کا سائز جو ہے وہ بڑا لگ رہا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ چھوٹے سائز کی چیز آپ کو مل جائے، تو آپ کہیں گے کین آئی ٹرائی اٹ ان اے اسمالر سائز، کیا میں اسے ذرا چھوٹے سائز میں ٹرائی کر سکتا ہوں، اس سے ذرا چھوٹا مل جائے گا ہمیں. اس نے آگے سے آپ کا مطلوبہ سائز آپ کو دے دیا تو آپ کہتے ہیں آئی ول جسٹ گیٹ دس، میں تو بھائی بس یہی لوں گا. گیٹ لینا، خریدنا، ان دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. گیٹ می دس ٹراؤزرس، مجھے یہ ٹراؤزر دے دیں، میں تو بس اب یہی لوں گا. ول دیٹ بی آل، ہاں جی بس اتنا ہی، کچھ اور نہیں لیں گے آپ، جیسے دکاندار پوچھتے ہیں کہ بس اتنا ہی اور کچھ چاہیے. ول دیٹ بی آل، بس ختم. یا وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے ول دیئر بی اینی تھنگ ایلس، کوئی اور چیز تو نہیں چاہیے آپ کو، کچھ اور لینا پسند کریں گے آپ. ول دیئر بی اینی تھنگ ایلس. اب آپ اس کی قیمت پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاؤ مچ از دس، یہ کتنے کی ہے بھائی. اب آپ نے سوچ لیا کہ میں نے یہی چیز لینی ہے اور اس کی ظاہر ہے قیمت پوچھیں گے، تو آپ کہیں گے ہاؤ مچ از دس، یہ کتنے کی ہے، قیمت بتاؤ بھائی. قیمت پوچھنے کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاؤ از دس گوئنگ فار، یہ کتنے کی ہے ابھی، کتنے کی دے رہے ہیں آپ. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاؤ مچ ڈو یو وانٹ فار دس، ہاں جی لگائیں، پھر کتنے پیسے لینے ہیں، پھر آپ نے بتائیں کتنے کی ہے یہ چیز، دام بتائیں اس کا، قیمت بتائیں اس کی. اب دکاندار نے آپ کو اس کی کوئی قیمت بتائی تو اب آپ اس کو کم کروانا چاہ رہے ہیں، بھاؤ تاؤ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جو آخری قیمت لینی ہے بس بھی وہ بتاؤ بھائی، فائنل بتاؤ، صاف صاف بتاؤ، لینے کی کتنے کی دینی ہے. گیو می یور بیسٹ پرائس. بیسٹ پرائس کہ جو آخری قیمت ہے، کہ جو زیادہ سے زیادہ جو وہ کم کر سکتا ہے اس کے لیے یہ آتا ہے. اور اگر وہ آپ کو مہنگی لگتی ہے تو آپ کہیں گے اٹ از لٹل پرائسی، یہ قدرے ذرا مہنگی ہے، تھوڑی سی مہنگی ہے، پرائسی ہے. ہمارے ہاں ایکسپینسو بھی یوز ہوتا ہے لیکن گورے جو ہیں وہ زیادہ تر پرائسی یوز کرتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از a little out of my price range، یہ میری بساط سے کچھ زیادہ ہے، میری قوت خرید اتنی نہیں ہے بھائی، یہ میں نہیں لے سکتا، قیمت کم کرو بھائی. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اٹ از اوور مائی بجٹ، یہ جی یہ چیز تو میرے بجٹ سے باہر ہے بھائی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں بھائی، میں اتنے پیسے نہیں دے سکتا.
یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اٹ از مور دین آئی ہیو. بھائی میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، جو قیمت تم لگا رہے ہو نا، میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں، میں تو اپنے ساتھ اتنے سارے پیسے لے کے بھی نہیں آیا. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اٹ از وے ٹو ہائی. بھائی یہ تو بہت ہی زیادہ ہے، یہ تو میری توقعات سے ہی بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں آپ. اٹ از وے ٹو ہائی. اور اگر چیز سستی لگے تو آپ کہیں گے اٹس ڈیم چیپ. بہت ہی سستی چیز ہے بھی، ڈیم چیپ. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اٹ از ایز چیپ ایز ڈرٹ، یعنی بہت ہی سستی چیز ہے، یہ تو بہت ہی قیمت اس کی کم ہے. بہت ہی سستا ہونے کے لیے ڈرٹ چیپ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ. اور اگر چیز آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ جعلی ہے، جس طرح ہمارے ہاں لفظ استعمال کیا جاتا ہے 2 نمبر، تو اس کو وہ ناک آف کہتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں جی یہ نائکی کے شوز ہیں، تو دوسرا آدمی پہچان لیتا ہے، کہتے ہیں نہیں بھئی یہ ناک آف نائکی ہے. ناک آف نائکی مطلب 2 نمبر نائکی، نائکی کی نقل ہے یہ. ناک آف نقل، 2 نمبر، جعلی. دکاندار نے حد سے زیادہ قیمت بتا دی تو آپ کہتے ہیں بھئی آر یو کڈنگ، کیا مذاق کر رہے ہو بھئی؟ مذاق تو نہیں کر رہے، اتنے زیادہ پیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا ذرا اتنے زیادہ اس نے پیسے بتائے کہ آپ غصے میں آ گئے. آپ نے کہا ڈو یو ٹیک می فار این ایڈیٹ، ڈو یو ٹیک می فار این ایڈیٹ، تم نے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہیں یہ پیسے دے دوں گا اتنی زیادہ قیمت؟ نمبر 35 پہ ہے آئی ڈو ناٹ لائک دیٹ. نہیں بھائی، یہ دراصل جب آپ انکار کر رہے ہیں، وہ دکاندار اصرار کر رہا ہے کہ اچھا جی یہ لے لیں اتنے کی، آپ اتنے کی لے لیں، تو آگے نہیں بھائی نہیں، میں نے نہیں لینی بھائی. تو اس کو وہ کہیں گے آئی ڈو ناٹ لائک دیٹ، کہ مجھے جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ سیلز مین کو کہیں گے یا دکاندار کو کہیں گے کہ نہیں بھائی نہیں، مجھے یہ منظور نہیں ہے. تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں آئی ڈو ناٹ لائک دیٹ. اب دکاندار آپ کو کہتا ہے اچھا چلیں ایسا کریں، کچھ تھوڑا سا آپ نیچے آئیں، اوپر آئیں، میں تھوڑا سا نیچے آتا ہوں، تو کہیں بات بن جائے گی. تو کہے گا یو کین میٹ می ہاف وے، کہ کچھ آپ قیمت بڑھائیں، کچھ میں قیمت کم کرتا ہوں. چلیں نہ آپ کی نہ میری، کہیں درمیان میں آ جاتے ہیں، نہ آپ کی نہ میری، درمیان میں کر لیتے ہیں بات. یہ اکثر اس طرح ہوتا ہے ہمارے ہاں، اور باہر بھی ہوتا ہے. اب آپ آگے سے اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بھائی آئی ایم گڈ، مطلب نہیں بھائی میں اس طرح ٹھیک ہے، میں پھر نہیں لیتا. آئی ایم گڈ، ٹھیک ہے پھر جو تمہاری مرضی ہے، میں تو یہ نہیں لے سکتا. یو آر ٹرائنگ ٹو رپ می آف، آپ تو مجھے لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. یو آر ٹرائنگ ٹو رپ می آف، آپ تو مجھے لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. نو وے، ہرگز نہیں، او بالکل نہیں جی، میں تو اس کی قیمت پہ کبھی بھی اپنی رضامندی نہیں دوں گا. نو وے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوچیں بھی نہ. اٹ از ٹو مچ فار می، یہ تو میرے لیے بہت ہی زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہ شاپنگ کی ویڈیو کا پہلا حصہ آج اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے دوسرے حصے کے ساتھ ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. خدا حافظ.